اپنے بندوں کو خوفزدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کہ بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا. یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا. سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو چاند سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پر بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تم سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم ثمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے جو اندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ